ایک دفعہ کا ذکر ہے، چین کے دور دراز دیہات میں 5 چینی بھائی سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے جھونپڑی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ سب ہم شکل تھے اور بالکل ایک جیسے دکھتے تھے۔ ان سب چینی بھائیوں میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں جو اور کسی میں نہیں تھیں۔ پہلا چینی بھائی پورے سمندر کو نگل سکتا تھا۔ دوسرے چینی بھائی کی گردن لوہے کی تھی۔ تیسرے چینی بھائی اپنی ٹانگیں بہت دور دور تک پھیلا سکتا تھا۔ چوتھے چینی بھائی کو آگ نہیں جلا سکتی تھی اور پانچویں چینی بھائی اپنا سانس بہت دیر تک روک سکتا تھا۔ ہر صبح پہلا چینی بھائی سمندر پر مچھلیاں پکڑنے جاتا تھا اور شام تک جتنی مچھلیاں پکڑتا تھا ان کو بازار میں جا کر بہت اچھی قیمت پر بیچتا تھا۔ ایک دن سمندر پر جا رہا تھا تو پڑوسیوں کا ایک لڑکا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے بہت منع کیا لیکن لڑکا باز نہ آیا۔ دونوں جب سمندر پر پہنچے تو پہلے چینی بھائی نے ایک ہی سانس میں تمام سمندر کا پانی نگل لیا۔ سمندر خالی ہو گیا تو اس میں موجود تمام چیزیں واضح ہو گئیں۔ لاتعداد مچھلیوں کے علاوہ سمندر بے شمار قیمتی خزانوں سے بھرا پڑا تھا۔ لڑکا یہ سب دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور دوڑا خزانہ سمیٹنے کے لیے۔ پہلے چینی بھائی نے تو صرف اتنی مچھلیاں پکڑی جتنی وہ روز پکڑتا تھا۔ اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ سمندر کا پانی واپس سمندر میں ڈال دے۔ اس نے لڑکے کو آواز دی لیکن لڑکا کبھی ایک چیز اٹھاتا کبھی دوسرے کی جانب لپکتا، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ادھر پہلا چینی بھائی اپنے منہ میں اتنا پانی اٹھائے اٹھائے تھک گیا تھا۔ بس ہو گئی لڑکے، آپ واپس آ جاؤ۔ اس نے پھر لڑکے کو آواز دی لیکن اس نے نہیں سنا۔ انتظار کر کے پہلا چینی بھائی جب بے حال ہو گیا اور اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے وہ پانی سمندر میں اگل دیا۔ اس کے ساتھ وہ لڑکا پانی میں غرق ہو گیا۔ پہلا چینی بھائی جب اکیلا گاؤں واپس آیا تو گاؤں والوں نے اس سے لڑکے کے بارے میں پوچھا لیکن وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ گاؤں والے سب سمجھ گئے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا اور انہوں نے عدلیہ میں جا کر اس کی شکایت کر دی۔ سپاہی پہلے چینی بھائی کو پکڑ کر عدالت میں لے گئے اور لڑکے کے قتل کے جرم میں اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ حضور والا، کیا میں آخری بار اپنی ماں سے ملنے جا سکتا ہوں؟ پہلے چینی بھائی نے جج سے کہا۔ ہاں، اتنی رعایت تمہیں دی جا سکتی ہے، جج نے کہا۔ پہلا چینی بھائی خوشی خوشی اپنے گھر گیا اور اپنی ماں سے ملا لیکن وہ واپس نہیں آیا بلکہ اس کی جگہ دوسرا چینی بھائی جیل میں پہنچ گیا جس کی لوہے کی گردن تھی۔ چوک پر تمام گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ جلاد ہاتھ میں تلوار لیے مجرم کی گردن اڑا دینے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ سپاہی مجرم کو پکڑ کر لائے اور اس کی گردن شکنجے پر رکھ دی۔ جلاد آگے بڑھا اور پوری قوت سے تلوار مجرم کی گردن پر ماری لیکن دوسرا چینی بھائی مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیونکہ اس کی گردن لوہے کی تھی اس لیے تلوار نے اس پر اثر نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کا ہر شخص سخت برہم ہوا اور اس کو مارنے کے لیے کچھ اور طریقہ سوچا۔ پھر جج نے فیصلہ کیا کہ اس کو سمندر میں ڈبو کر مارا جائے۔ اگلی صبح سزا سے پہلے دوسرے چینی بھائی جج کے پاس گیا۔ جناب والا، کیا سزا سے پہلے میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، یہ رعایت تمہیں دی جا سکتی ہے، جج نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ وہ اجازت ملتے ہی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلا لیکن اگلے دن وہ واپس نہیں آیا بلکہ اس کی جگہ تیسرا چینی بھائی جیل واپس آیا جس کی ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھی۔ اس کی سزا کی تیاری ہونے لگی۔ سارا گاؤں سمندر کے کنارے پر جمع ہو چکا تھا۔ سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر سمندر کے درمیان میں پہنچ گئے جہاں پانی گہرا تھا اور تیسرے چینی بھائی کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ تیسرے چینی بھائی جب سمندر میں گرا تو اس کی ٹانگیں لمبی ہونے لگیں، لمبی اور بہت لمبی ہو گئیں کہ سمندر کی تہہ سے جا لگیں اور وہ ڈوبنے سے بچ گیا۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر سپاہی اور تمام گاؤں والے آگ بگولا ہو گئے۔ اس بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجرم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اگلی صبح وہ جج کے پاس گیا۔ حضور والا، کیا میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، تمہیں اتنی رعایت دی جا سکتی ہے، جج نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو رعایت دے دی۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف دوڑا لیکن ماں سے مل کر وہ واپس نہیں آیا بلکہ اس کی جگہ چوتھا چینی بھائی واپس آیا۔ گاؤں والے چوک پر جمع ہو گئے اور سپاہیوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ دکھایا جس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ پھر چوتھے چینی بھائی کو اس آگ میں دھکیل دیا گیا۔ آہ، کتنا سکون مل رہا ہے، چوتھا چینی بھائی مسکراتے ہوئے بولا، کیونکہ اس کو آگ جلا نہیں سکتی تھی۔ آگ اور تیز کر دو، لوگوں نے چلا چلا کر سپاہیوں کو کہا۔ انہوں نے آگ اور تیز کر دی اور بڑا مزہ آ رہا ہے، چوتھا چینی بھائی خوشی سے بولا۔ گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر سیخ پاؤ ہو گئے اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے بدبودار جگہ پر بند کر دیا جائے تاکہ دم گھٹنے سے مر جائے۔ اگلی صبح چوتھا چینی بھائی جج کے پاس گیا۔ حضور والا، کیا آخری بار میں اپنی ماں سے ملنے جا سکتا ہوں؟
हाँ, इतनी रियायत तो तुम्हें दी जा सकती है। जज भी इस बार गुस्से से बोला। इजाजत मिलते ही चौथा चीनी भाई दौड़ा दौड़ा अपने घर गया, लेकिन वो अपनी माँ से मिलकर वापस नहीं आया, बल्कि उसकी जगह उसका पांचवा चीनी भाई आया। सारा गांव चौक पर इकट्ठा हो चुका था। एक बंद कोठड़ी में बेशुमार बदबूदार और जहरीली जड़ी बूटियां इकट्ठिया करके जलाई गईं और पांचवा चीनी भाई को उस कोठरी में फेंक कर ताला लगा दिया गया। सारी रात तजस्सुस में गांव वालों को उस कोठरी के बाहर बैठे रहे। सुबह को जब सिपाहियों ने उसकी लाश निकालने के लिए दरवाजा खोला तो पांचवा चीनी भाई भी मुस्कुराता हुआ बाहर निकला, क्योंकि वो बहुत देर तक अपनी सांस रोक सकता था, इसलिए बदबू से नहीं मरा। लोग ये देखकर हक्का बक्का रह गए। जज आगे बढ़ा और बोला, हमने तुम्हें हर मुमकिन तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार बच गए। इसका मतलब है कि तुम बेगुनाह हो, लिहाजा तुम्हें इस जुर्म से बाइज्जत बरी किया जाता है। अब तुम आज़ाद हो। तमाम गांव वालों ने भी जज की इस बात से इत्तेफाक किया और उसका पीछा छोड़ दिया। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा, और जहां उसकी माँ और चारों भाई उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी भी बाकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर गई। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।